گزشتہ کلاس میں بھی تنقید پر بات ہوئی تھی، اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے، وہ طے شدہ ہے کہ تنقید ادب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بغیر تنقید کے کھرے اور کھوٹے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ تنقید ایک ایسی کسوٹی ہے، ایک ایسا پیمانہ ہے جو حسن پارے کو یا ادب پارے کو یا کسی شاہ پارے کو، خواہ وہ نثر میں ہو یا شاعری میں ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، غزل ہو، نظم ہو، اپنے پیمانے پر پرکھتی ہے اور اس کی قدر ہی متعین نہیں کرتی، بلکہ ایک احسن فیصلہ بھی سناتی ہے کہ اس ادب پارے یا حسن پارے کا مقام کیا ہے۔ اگر زندگی میں چیزوں کو پرکھنے، جانچنے، پڑتال کرنے اور انہیں بہتر سے بہتر بنانے کا مادہ انسان میں نہ ہوتا تو تمام تر اشیاء ویسے کی ویسے ہی دھری رہ جاتی۔ یہ تنقید ہی ہے، پرکھنے اور جانچنے کا شعور ہی ہے کہ چیزوں کو، اشیاء کو بہتر سے بہتر شکل و صورت دی جا سکتی ہے اور دی جاتی ہے تنقید ہی کے ذریعے۔ گویا کہ تنقید خوب سے خوب تر کی تلاش کا نام ہے، وہی کہ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو تنقید کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں، اس لیے کہ اپنے ذوق میں اگر کسی چیز کو بہتر شکل دے دی گئی ہے تو اس میں مزید بہتری کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا نکات، کوئی دوسرا پارک اسے اپنی نظر سے دیکھے تو مزید بہتری کی گنجائش بھی نکال سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، تنقید بہتری اور ترقی کا نام ہے، تنقید پروان چڑھنے کا نام ہے، تنقید مثبت تبدیلی کا نام ہے، منفی تبدیلی کا نام نہیں ہے۔ منفی تبدیلی میں تعصب، بغض و عناد آ جائے گا۔ بس تنقید غیر جانبداری کے ساتھ کام لیتے ہوئے مثبت فیصلے کا، مثبت حکم دینے کا نام ہے۔ اگر تنقید نہ ہوتی، کہ مثبت فیصلے نہ ہوتے، مثبت تبدیلیاں نہ ہوتی، تو ہماری زندگی اور زندگی کی تمام اشیاء جمود کا شکار ہو جاتی، ہم ترقی کا ایک زینہ بھی طے نہ کر سکتے۔ تنقید مثبت تبدیلی کے ذریعے، بہتر تبدیلی کے ذریعے چیزوں کو خوب سے خوب تر بناتی ہے۔ خوب سے خوب تر بنانے ہی کا نام ترقی ہے، خوب سے خوب تر بنانے ہی کا نام پروان چڑھانا ہے، خوب سے خوب تر بنانے ہی کا نام حرکت ہے، حرکت ہے، عمل ہے۔ اور جمود ٹھہراؤ کو کہتے ہیں۔ جمود ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے کوئی ترقی کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ جمود یعنی کہ جم کر رہ جانا۔ اقبال فرماتے ہیں چلنے والے نکل گئے، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ تو قرار میں اجل کیا ہے؟ نیست و نابود ہو جانے، ختم ہو جانے۔ کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہ پروان نہیں چڑھے گی، ترقی کے زینے طے نہیں ہوں گے، خوب سے خوب تر اشیاء کی صورت میسر نہیں آ سکے گی۔ تو یہ جتنی بھی ترقی ہے، یہ سب مثبت تنقید کا نتیجہ ہے۔ مثبت تنقید کے ذریعے، کھری تنقید کے ذریعے یہ سب کچھ ہم نے حاصل کیا ہے۔
ایک نقاد اسکاٹ جیمز کا کہنا ہے کہ تخلیق کار کے ساتھ ساتھ نقاد کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تخلیق کار اگر ایک سرے پر سے کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے تو نقاد دوسری جانب کھڑے ہو کر اس غور و خوض کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے کہ نقاد کی تمام تر باتوں کی معنوی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے اور انہیں بخوبی سمجھ لیتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ تخلیق کار کی، خالق کی کہی ہوئی بات، بیان کردہ بات کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ جب سمجھنے سے ہی قاصر رہے گا تو وہ اس پر اپنی رائے کیا دے گا؟ اگر وہ اسے سمجھ نہیں سکتا تمام تر معنوی گہرائیوں کے ساتھ، تو وہ رائے دیتے وقت نقاد کی بجائے ناقد بن جائے گا۔ ناقد اور نقاد میں وہی فرق ہے جو شاعر اور متشاعر میں ہوتا ہے، یعنی وہ پھر ویسے کوئی نقلی تنقید نگار بن سکتا ہے مگر نقاد کا رتبہ درجہ حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تنقید صرف ادب تک ہی محدود نہیں، تنقید ہماری زندگی کی عکاسی اور ترجمانی بھی کرتی ہے، زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی سخت اور حوصلہ بھی رکھتی ہے۔ زندگی اور تنقید کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ آئندہ کلاس میں بیان کیا جائے۔ اچھا، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا مزید۔ تو میں نے یہ کہا کہ تنقید اور ادب کا تو چولی دامن کا تعلق ہے ہی۔ ادب کہاں سے پھوٹتا ہے؟ ادب بھی تو زندگی سے پھوٹتا ہے۔ زندگی ہوگی تو ادب ہوگا، زندگی نہیں ہوگی تو ادب کا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا ادب کے لیے تنقید ضروری ہے؟ تو زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، چیزیں دونوں ایک ہی ہیں۔ ادب زندگی ہی کی ترجمانی اور عکاسی کرتا ہے۔ تو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت قدم قدم پر سوچتے ہیں، قدم قدم پر فیصلہ کرتے ہیں، قدم قدم پر جستجو کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، اور یہی تنقید ہے جو ہے کہ زندگی اور تنقید کا بھی آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے۔ روزمرہ کی اشیاء کو ہم جب بہتر سے بہتر بناتے ہیں تو یہی تنقید ہے۔ کڑوے اور میٹھے میں ہم فرق کرتے ہیں تو یہی تنقید ہے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز کڑوی ہے اور یہ چیز میٹھی ہے۔ مشکل اور آسان میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آسان ہے اور یہ مشکل ہے، تو یہ بھی تنقید ہے۔ ہم سانپ کو پہچانتے ہیں، ادھر کسی اور درندے کو پہچانتے ہیں، تو یہ بھی تنقیدی صلاحیت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، سڑک عبور کرتے ہوئے اپنے آپ کو گاڑیوں سے بچاتے ہیں، یہ بھی تنقیدی شعور ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ دھڑام سے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس وقت کسی شخص کی تنقیدی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے، وہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا کہ آیا میں سڑک عبور کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو اگر کوئی غلط فیصلہ ہو تو پھر زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی حادثے کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اپنا نام بھی اگر پہچانتا ہے تو تنقیدی صلاحیت ہی کی وجہ سے پہچانتا ہے، اپنے دوستوں کو پہچانتا ہے، دوستوں کے نام یاد رکھتا ہے، رشتہ داروں کو پہچانتا ہے، ماں باپ کو پہچانتا ہے، تو بھی تنقیدی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ خوشبو اور بدبو میں فرق کر سکتا ہے، تو یہ بھی تنقید ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور جو لوگ دیکھیں، جن لوگوں میں تنقیدی شعور نہیں ہوتا، انہیں پاگل کہا جاتا ہے، اور پاگل کو اپنا نام بھی یاد نہیں ہوتا۔ تب پاگل خوشبو اور بدبو میں فرق نہیں کر سکتا، وہ کڑوا اور میٹھا کیا جانے، وہ اچھا اور برا کیا جانے۔
ہاں وہ پتھروں سے سنگ باری کر سکتا ہے، خواہ اس کے سامنے شیشہ ہو یا کوئی آہنی چیز ہو، اس پر وہ پتھر برسا سکتے. یہ بھی ایک طرح کی اس کی غیر شعوری طور پر ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ منفی تنقید ہے یا منفی تنقیدی عمل ہے. ٹی ایس ایلیٹ جو کہ بہت بڑے نقاد ہو گزرے ہیں، سب ہر کوئی انہیں جانتا ہے، اور یہ کہ ان کا یہ قول رہتی دنیا تک یاد رہے گا کہ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس. یعنی سانس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. جب سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح تنقیدی صلاحیت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تنقیدی صلاحیت، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ تنقیدی صلاحیت کی وجہ سے ہم بہتر فیصلے کرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی حادثے سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو اونچی جگہ مکان کی چھت پر سے گرنے سے بچاتے ہیں، گاڑی کے ساتھ ٹکرانے سے بچاتے ہیں، دریا میں ڈوب جانے سے بچاتے ہیں، اور کسی درندے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سانپ سے بچاتے ہیں. بلکہ درندوں میں بھی تنقیدی شعور ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی اپنی زندگی عزیز ہے. جیسا کہ علامہ نے فرمایا کہ زندگی محبوب ایسی دیدہ فطرت میں ہے، زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، جو کہ حفظ زندگی محبوب ایسی دیدہ فطرت میں ہے، جو کہ حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے. یعنی کہ اگر آپ چونٹی کو پکڑنے کی کوشش کریں، وہ خطرہ محسوس کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. آپ سانپ پر پتھر اٹھائیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، جو کہ حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت ہے. اپنی زندگی کو بچانا، زندگی کی حفاظت کرنا ہر چیز کی فطرت میں ہے، اور ہر چیز کی گھوٹی میں پڑا ہوا ہے. اور یہی زندگی اور تنقید ہے، یہی زندگی اور تنقید کا آپس میں باہمی تعلق ہے. گویا کہ تنقید کے بغیر زندگی بھی نہیں چل سکتی. یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہماری زندگی کے لیے سانس ضروری ہے. اگر ہم سانس نہ لیں، سانس بند ہو جائیں، بلکہ موت اسی وقت واقع ہوتی ہے کہ جب سانس بند ہو جاتی ہے. گنی چنی سانسیں زندگی کی جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہی خانی کے الفاظ میں میرے دل کو چین آ جانے کی ضامن موت ہے، تم کسی دن نبض دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا. تنقید گویا کہ حرکت کا نام، تنقید برکت کا نام، تنقید عمل کا نام. بغیر تنقید کے جمود ہے، اور جمود میں زوال ہے. کمال جو ہے وہ حرکت ہے، کمال جو ہے وہ تنقید میں ہے. جب تک حرکت ہے اس وقت تک زندگی رواں دواں، اور جب حرکت ختم ہے تو زندگی ختم ہو جائے گی. جیسا کہ غالب نے کہا کہ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جان، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جان، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک. تو تنقید ہماری زندگی کے لیے ایک حرکت کا نام، عمل کا نام، کمال کا نام ہے. تنقید زندگی کا نام، تنقید کچھ کر کے دکھانے کا نام، تنقید زندگی کو زندہ رکھنے کا نام. بغیر تنقید کے ہم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے. تنقیدی صلاحیت کی کے تحت ہم بات کرتے ہیں، ہم زبانیں سیکھتے ہیں. بغیر تنقید کے ہم گونگے اور بہرے. تنقید ایک ایسی مشل ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے.
جو ہمیں کامیابی کے راز سے ہم کنار کرتی ہے۔ اس سے آگے تنقید اور زندگی کا آپس میں باہمی کس طرح چولی دامن کا تعلق ہے وہ پھر بیان کیا جائے۔